السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے المعجم الکبیر للطبرانی سے یہ روایت بھیجی ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھاری چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آ ملیں۔ تو المعجم الکبیر للطبرانی کی یہ روایت سنداً ضعیف ہے، لیکن شواہد کی بنیاد پر، دیگر صحیح روایات کی بنیاد پر یہ روایت صحیح بنتی ہے۔ اور جو اس کا شاہد ہے وہ ہے صحیح مسلم میں۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا وانا تارکم فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ آپ نے فرمایا، میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لے آنے والا لے کر آئے اور میں اس کو قبول کر لوں، یعنی یہ قریب ہے کہ میں بھی فوت کر دیا جاؤں، لیکن میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان بھاری چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں نور ہے اور ہدایت ہے، تو تم کتاب اللہ کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زیادہ زور دیا، ترغیب دی، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہیں؟ المعجم الکبیر للطبرانی میں اہل بیت آل عقیل، آل علی، آل عباس وغیر ذالک۔ وَأَهْلُ بَيْتِي، صحیح مسلم کی 2408 روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرے اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ ان جملوں کا کیا مقصد؟ ان جملوں کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے اہل بیت کے تعلق سے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی میرے اہل بیت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرنا۔ راوی روایت نے زید بن ارقم سے پوچھا، ومن اہل بیتہ، یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتی، اے زید بن ارقم، نبی کی بیویاں کیا نبی کے اہل بیت نہیں؟ زید بن ارقم فرماتے ہیں، نساؤہ من اہل بیتہ، نبی کی بیویاں بھی نبی کا اہل بیت ہیں۔ تو جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے وہ کون ہیں؟ وہ ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ کالا کلو ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ تمام اہل بیت ہیں اور ان پر صدقہ حرام ہے۔ صحیح مسلم۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت کے الفاظ اور صحیح مسلم میں موجود روایت کے الفاظ
اور اسی طرح ایک روایت موطا امام مالک میں بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ان دونوں روایات کے اندر صحیح مسلم میں اور معجم الکبیر لطبرانی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا اور اہل بیت سے پیار کرنے، محبت کرنے، حسن سلوک کرنے، اہل بیت کے گیت گانے کا حکم دیا اور اہل بیت کے بغض سے منع کیا۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المستدرک علی الصحیح ہیں، امام حاکم میں ہے، آپ نے فرمایا بندہ روزے دار ہو، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ نماز پڑھتا ہو، اس حال میں وہ مر جاتا ہے لیکن اہل بیت سے وہ بغض رکھنے والا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ان تمام احادیثوں کا لب لباب یہ ہے کہ اہل بیت سے دشمنی نہیں کرنی، اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ یہ تو تھا ان احادیث کا خلاصہ کہ ان احادیث میں اہل بیت کے تعلق سے کیا کہا گیا۔ الحمدللہ اہل سنت بھی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بیوی بچوں سے اللہ کی کل کائنات میں ساری مخلوق میں انبیاء اور رسل کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی پیروی باعث سعادت سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کو برا بلا کہنا یا ان سے دشمنی رکھنا جہنم میں جانے کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ تو تھا یہ احادیث کے تعلق سے۔ اب جو باتیں شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت معصوم ہیں، تو میں ادباً احتراماً ان شیعہ حضرات سے کہوں گا ان احادیث سے اہل بیت کی معصومیت ثابت نہیں ہوتی۔ نہ صحابہ کرام نے، نہ خود اہل بیت نے، نہ ائمہ کرام نے، نہ فقہائے عظام نے ان احادیث سے اہل بیت کا معصوم ہونا لیا۔ یہ صرف فقط اہل تشیع ہیں جو اہل بیت کو معصوم سمجھتے ہیں، وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار، یعنی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اور بہتر خطا کار وہ ہیں جو غلطی کے بعد معافی مانگ لیں۔ تو اہل بیت معصوم نہیں۔ ان احادیث کو لے کر اہل تشیع کا یہ کہنا کہ اہل بیت معصوم ہیں یہ غلط ہے، خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات کہ ان احادیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ان احادیث سے اب یہ کہنا کہ اہل بیت ہی خلافت کا اول حق رکھتے تھے، ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بنا، عمر دوسرا کیوں بنا، عثمان تیسرا کیوں بنا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو میرے پیارے بھائی یہ حدیث کس کی ہے؟ انا تارک فیکم ثقلین، یہ کس کی حدیث ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کے وہ الفاظ بھی تو صحیح بخاری میں موجود ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فرمایا مرو علی فلیصلی بالناس، کہ علی کو حکم دو وہ لوگوں کی امامت کرائے؟ علی تو نبی کا داماد ہے، نبی کے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کیوں نہیں کہہ دیا مرو علی فلیصلی بالناس، کیوں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس؟ پیارے نبی جیتے جی اپنے مصلی پر اپنے سسر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کا کہہ رہے ہیں، اور پھر آخری نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، نبی ابو بکر کی امامت کرا رہا ہے اور ابو بکر پیچھے موجود امت کا امام ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والوں کا صحیح بخاری۔ تو میرے پیارے بھائی صرف ایک حدیث کو لے کر ابو بکر عمر کی شان میں بے ادبی کرنا
یہ قطعاً درست نہیں۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، شیعہ بھی یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اور بات ہے اضافہ کرتے ہیں، شروع میں یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس نبی کی ایک حدیث کو لینا دوسری کو چھوڑ دینا، ان شیعہ حضرات کو المعجم الکبیر لطبرانی میں یہ روایت تو نظر آ گئی، اور صحیح بخاری میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نظر نہیں آیا۔ ابو بکر نبی کے جیتے جی نبی کے مصلی پر امامت کراتا ہے، اور پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ کتنے خطرناک حالات ہیں، کس قدر خوفناک حالات۔ ان حساس ترین حالات اور دنوں میں اللہ کے نبی اپنا ساتھی چنتے ہیں ابو بکر کو، اور جناب علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا کر جاتے ہیں، پیچھے امانتیں ان کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی کے غار کا ساتھی ابو بکر، پیارے نبی کے جیتے جی پیارے نبی کے مصلی پر امامت کرانے والا ابو بکر۔ تو میرے پیارے بھائی، ان احادیث کو لے کر یہ کہہ دینا کہ چونکہ حدیث ثقلین میں ہے کہ میری اطرت میرا اہل بیت، تو میرے پیارے بھائی اہل بیت کے تعلق سے یہ کہنا کہ ابو بکر عمر پہلی خلافت کا حق نہیں رکھتے تھے، ان شیعہ حضرات کو تو المعجم الکبیر لطبرانی کی یہ روایت معلوم ہے، اور یہ حدیث خم بھی ان کو معلوم ہے، اور کیا ان کو پھر یہ معلوم نہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان کو ابو بکر کا نماز پڑھانے کا حکم نہیں نظر آ رہا؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کا علم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے خلافت لینے کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کیا، نہ ابو بکر سے، نہ عمر سے، نہ عثمان سے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ لینا کہ جو اہل بیت ہیں وہ معصوم ہے، تو میرے پیارے بھائی ان احادیث سے اہل بیت کا معصوم ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اہل بیت معصوم نہیں ہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی غفلت کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ان احادیث کا یہ مطلب ہے کہ ہم جان مال سب سے زیادہ اہل بیت سے پیار کریں، اور یاد رکھیے اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی ہیں۔ ایک طرف تو اہل تشیع امت کو رو رو کر یہ قصہ سنانے والے کہ اہل بیت، اور دوسری طرف عائشہ اور حفصہ رضوان اللہ علیہما، ان پر گندی گندی زبانیں استعمال کرنے والے۔ پہلے علماء بتایا کرتے تھے کتابیں پڑھ کر، آج انٹرنیٹ نے ہمیں دکھایا اہل تشیع میں سے کچھ نے عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، نعوذ باللہ، عائشہ جہنم میں نعرے لگائے، اس طرح کی اور دیگر بہت ساری افواہ۔ تو اہل بیت کی اگر کسی کو محبت ہے تو وہ عائشہ اور حفصہ کو اپنی ماں سمجھے اور اس سے محبت کرے، یہ نہیں کہ کسی کے متعلق تو غلو کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دے، اور نبی کی ازواج مطہرات پر وہ اپنی زبان چھوڑنا شروع کر دے۔ تو ان احادیث سے میں اہل تشیع کو کہوں گا کہ کوئی اہل بیت کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہو رہا۔ احادیث کا فقط مطلب اتنا ہے، اہل بیت سے زیادتی مت کرنا۔ اور یاد رکھیے میں سیرت حسن و حسین کے تعلق سے یہ بیان کر چکا ہوں رضوان اللہ علیہما کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، دکھا دیا گیا تھا کہ امت اہل بیت سے برا کرنے والی ہے، امت اہل بیت سے برا سلوک کرنے والی ہے۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اللہ کی تمہیں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق۔ اور اسی طرح معجم الکبیر لطبرانی کے اندر موجود الفاظ کے تعلق سے وہ کیا تھا، پیارے نبی کو بتا دیا گیا تھا
کہ یہ امت نواسا آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گی۔ جناب جبرائیل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا، یہ میں بحوالہ بیان کر چکا ہوں، اور یہ روایات سندن ہیں بھی حسن۔ تو اس لیے محترم بھائی، آنے والے خطرات کے پیش نظر پیارے نبی کو جو کچھ بذریعہ وہی بتایا گیا، اللہ کے نبی نے اسی تعلق سے ہمیں تعلیم دی کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے اہل بیت نبی کے ساتھ حوض کوثر پر ہوں گے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کے صاحبین ابو بکر و عمر وہ بھی نبی کے ساتھ نبی کے حوض کوثر پر ہوں گے۔ اور یاد رکھیے جیتے جی بھی یہ دونوں حضرات ابو بکر و عمر نبی کے دائیں بائیں موجود ہیں، اور قیامت کے دن بھی ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ نبی کے دائیں بائیں موجود ہوں گے، اور اسی طرح چلتے چلاتے نبی کے حوض کوثر پر موجود ہوں گے۔ اہل بیت کا مقام اپنی جگہ پر اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن ابو بکر کون ہے؟ نبی کا سسر ہے۔ عمر کون ہے؟ نبی کا سسر ہے۔ عثمان کون ہے؟ نبی کا دوہرا داماد۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اہل بیت کی ہم نے جان مال کل کائنات سے بڑھ کر عزت کرنی ہے، لیکن اہل بیت کی محبت سے یہ لے لینا کہ وہ معصوم ہیں، یہ غلط ہے۔ اہل بیت کی محبت میں ابو بکر و عمر عثمان کو گالیاں دینا سخت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔